یہ ہوتی ہے کہ اتنا بے شرمی اور بے حیائی بڑھ گئی ہے کہ نوجوان تو نوجوان لڑکیاں بھی جو مسلم لڑکیوں سے تعلق رکھتی ہے، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی ہے اور مسلم نام کی آئی ڈی لگا کر کے وہ اس طریقے سے ڈانس اور اس طریقے سے ریل بنا کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہے اور ان کے والدین سارے مناظر کو دیکھتے ہیں پھر بھی خاموش ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی لڑکیاں جب آپ کی عزت کو تار کر کے کسی غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تب آپ معاشرے میں منہ دکھانے لائق بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اگر شروع سے ہی اپنی بچیوں پر اپنے بیٹوں پر کنٹرول کیے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنے کی نوبت نہیں جاتی۔ بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دیا، کبھی غور کیا کہ وہ کتنے اکاؤنٹ چلاتے ہیں؟ ایجوکیشن کے نام پر دیا، تعلیم کے نام پر دیا، آپ نے کچھ نہیں۔ یہ غلط فہمی کے شکار بنے بیٹھے ہیں کہ ہماری لڑکی ایسا کام نہیں کر سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جن بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے انہیں دیوار اونچی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں نا کہ دیوار اونچی کر دے، باؤنڈری لمبی کر دے، اور گھر میں موبائل اپنی بچیوں کو دے رکھے، ان کی کوئی نگہبانی نہیں ہوتی، کوئی نگرانی نہیں ہوتی ہے، تو آپ یہ بھول بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ گھروں میں بیٹھ کر کے کہاں بات کرتی ہے، کس سے چیٹنگ کرتی ہے، کتنے گھنٹے آن لائن رہتی ہے، کوئی خبر آپ کو نہیں ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ آپ ایک اپنی بیٹی کو صرف پال رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، اس کی تربیت ہر کس نہیں دے رہے۔ پالنا ہر کوئی پالتا ہے، لیکن اصل جو ہے اپنے اولاد کو تربیت دینا ہوتا ہے۔ تمام لوگ پالتے ہیں، سارے لوگ کھلاتے ہیں، اللہ رازق ہے، اللہ کھلاتا ہے، آپ کوئی نہیں کھلاتے ہیں، لیکن تربیت دینے کی جو ذمہ داری ہے والدین کی ہے۔ میرے رسول نے فرمایا کہا کہ اولاد کے لیے جو اولین درسگاہ ہے، اولین جو کلاس ہے، سب سے فرسٹ جو کلاس ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں خود بے حیائی میں ڈوبی ہوئی ہے، رات کی سیریلیں دیکھ لگی ہے، مووی دیکھ لگی ہے، گانے سن رہی ہے، تو بیٹا کو قرآن پڑھنے والا پیدا ہوگا۔ سوچئے آپ خود کہ گھر میں آپ نے لگا رکھا ہے، رات کی وہ موبائل دیکھ رہی ہے، گانے سن رہی ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا قرآن پڑھے گا، میرا بیٹا دین کی باتیں سیکھے گا۔ آپ یہ بھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ تھے جو غوث اعظم کی والدہ محترمہ 15 پارہ کی حافظہ تھی، اور جب وہ غوث اعظم پیٹ میں تھے نا تو جب ان کی والدہ برتن دھوتی تھی یا کپڑے کو دھوتی تھی یا تمام کر کے گھر کے کام کرتی تھی تو ان قرآن کی آیتوں کو تلاوت کیا کرتی تھی، اور ماں کے پیٹ میں غوث اعظم نے 15 پارے کو حفظ کر لیا تھا۔ پتہ ہے مدرسے میں داخلہ کے لیے گئے تھے تو مولانا نے کہا کہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں۔ کہا بسم اللہ پڑھنے کے بعد جب الحمدللہ شروع کروایا تو کہا کہ میں الحمد سے نہیں پڑھوں گا بلکہ میں 16ویں پارے سے پڑھوں گا۔ 16ویں پارے سے کہا کہ بیٹے عمر تمہاری 4 سال سے بھی کم ہے، اتنی حفظ کہاں کیے؟ کہا کہ میری والدہ 15 پارے کی حافظہ تھی اور میں نے 15 پارے اپنی ماں کی پیٹ میں یاد کر لیا ہے، اسی لیے مجھے 16ویں پارے سے پڑھایا گیا۔ بتاؤ کہ آج ہمارے بیٹے قرآن نہیں پڑھتے ہیں یا ہماری بیٹیاں قرآن نہیں پڑھتی ہیں، اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ اس کا اصل ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس کے والدین، اس کے ماں باپ ہیں۔ ساری ذمہ داری تھوپ نہیں دیں گے ہم کسی مولانا پر یا کسی مولوی پر کہ وہ پڑھاتا نہیں پڑھا۔ آپ نے کیا پڑھایا؟ المیہ کی بات حقیقت ہے نا، پتہ ہے حقیقت بات یہ ہے کہ 5000 روپے اسکول میں دے کر کے، اور پتہ ہے ٹیوشن باہر پڑھواتے ہیں، اگر وہاں بھی اگر فیل ہو گیا تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا بچہ پڑھنے میں بڑا کمزور ہے۔ 5000 روپے دیے، 4 گھنٹہ وہاں پڑھوایا، یونیفارم ٹیوشن وغیرہ سب دلوایا، یہ کہیں گے فیل ہو گیا تو میرا بیٹا پڑھنے میں بڑا کمزور ہے، اور مدرسے میں آیا ہے اور وہاں آپ کا بیٹا فیل ہو گیا تو کہتے ہیں پڑھانے والا بڑا کمزور ہے۔ یہ دہرائی ہوئی ہے۔ آپ نے وہاں گیا 5000 روپے دے دیا، فیل ہو گیا، بیٹا پڑھنے میں کمزور ہے، یہاں آیا تو پڑھانے والا کمزور ہو گیا۔ حقیقت ہے۔ اسی لیے آنکھیں کھولے اور کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ کا کوئی جائیداد نہیں بک رہا ہے گانے سننے سے۔ اگر گانے نہیں سنیں گے تو کوئی آپ کی پراپرٹی نہیں بک جائے گی، اس لیے کم سے کم نیک عمل کرنے کی کوشش کرے۔ علماء کی تقریریں یوٹیوب پہ ہیں یا مسائل سیکھنے کی کوشش کرے، اور اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو ان موبائل کو مس یوز نہ کرے بلکہ اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ عمل کر کے اٹھے آپ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ جانے، آپ کا اعمال جانے۔
میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس لیے کہ میرا جو کام تھا میں نے بیان کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اگر مر بھی گیا، کوئی اگر نوجوان لڑکا مر گیا یا کوئی بھی انسان مر گیا تو ایک اور آفت، ایک اور مصیبت آ گئی ہے، اس کی تصویر لگا کر کے اور اس کی تصویر پر گانے کو اس طریقے سے ایڈ کر کے اور سوشل میڈیا پر تشہیر کرتے ہیں۔ خود سوچیں کہ اگر کوئی انسان انتقال کر گیا ہے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، اور ہم اس کی تصویر لگا کر کے اس کے نام پر اور گانے لگا کر کے سوشل میڈیا پر سارے لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ اب بتائیں کہ جانے والے مرحوم کے روح کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، یہ بھی پتا۔ ان سب چیزوں کو، یہ ہلڑ بازی کو، یہ جنگلی پن کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ مسلمان کے مذہب مہذب کو ماننے والے ہیں، جس رسول نے آپ کو بال اٹھنے سے لے کر کے پیر کے ناخن تک طریقہ اسلام بتایا تھا، ان طریقوں کو اپنایا۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ ریل بناتے ہیں، گانے سنتے ہیں، وہ کان کھول کے سن لے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت جب وہ شام کو سوئے انسانی شکل میں سوئے، لیکن جب وہ صبح اٹھے تو ان کے شکل خنزیر یا بندروں کی طرح بنا دیے جائیں۔ وہ دن دور نہیں ہے۔ آج جتنی تپش ہے نا، یہ دھوپ ہے، لوگ نا بڑی گرمی ہے، بڑے دھوپ ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ ہمارا اعمال تو یہ ہے کہ ہم پہ آگ برسنی چاہیے، جس طریقے سے ہمارا کرتوت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اتنا ہی دھوپ گیا۔ سوچ لیجیے آپ، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کی اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی حرام کام ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق